اللہ سے اپنے رشتے کو بہتر بنانے والی نماز ہے تہجد کی نماز۔ سال بھر، بلکہ کہیے سال کے 11 مہینے جو آپ نے گناہ کیے، اللہ نے ان گناہوں کی معافی کے لیے 1 مہینہ دے دیا آپ کو۔ یعنی 1 مہینے بھی اگر آپ سچے دل سے صحیح معنی میں جیسا عبادت کرنے کا حق ہے ویسی کر لیں گے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے 1 مہینے کی عبادت 11 مہینوں کے گناہ پر حاوی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ آفر چل رہا ہے، 1 کا 70 مل رہا ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ عام دنوں کے اندر جو ہے 1 نیکی کا ثواب 10 دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 70 گنا زیادہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ایک بھی لمحہ آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ صف اول میں نماز پڑھنے میں بھی لوگوں کے اندر بڑا بیداری ہے، اور ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا ہر زمانے میں یہ شعار تھا۔ اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنے میں حضور کے صحابہ کا انداز تھا، نماز سے پہلے صفیں بنا لینا یہ حضور کے صحابہ کا انداز تھا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، اور کامیابی اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے میں ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان ساری زندگی گناہ کر لے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن لاسٹ اس کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ آنا اللہ کی طرف ہی ہے، پلٹنا خدا کی طرف ہی ہے، جانا خدا کی طرف ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو بنایا بھی اس نے ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، جانا بھی اس کی طرف ہے۔ اب یہ تھوڑے سے مدت کا جو آپ کا سفر ہے نا زندگی کا، قرآن میں حدیث میں زندگی کو جو ہے سفر کی مثال دی گئی کہ یہ سفر ہے آپ کا۔ ایک جگہ سے آپ چلے تھے، ایک جگہ آپ کو پہنچنا ہے، بیچ میں یہ جو دشواریاں آ رہی ہیں اس سے گھبرائیے مت، یہ دشواریاں سفر کی ہیں۔ کبھی آپ سفر کرتے نا ٹرین میں، سیٹ نہیں ملی آپ کو، کھڑے ہو کے جانا پڑ رہا ہے، بس میں سیٹ نہیں ملی، کھڑے ہو کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کا سفر، 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ سفر ہے تو بالکل یہ جو ہماری آپ کی زندگی ہے یہ زندگی کا ایک سفر ہے۔ آج نہیں تو کل انسان کتنے گناہ کر لے، غرور کر لے، تکبر کر لے، برائی کر لے، حسد کر لے، غیبت کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، جتنے گناہ چاہے انسان کر لے، آخر موت ہے۔ پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کوئی کتنا اپنے آپ کو ہیرو بن جائے، کوئی کتنا پروفیشنل بن جائے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، موت فرعون کو بھی آئی ہے، موت قارون کو بھی آئی ہے، موت دنیا میں جنت بنانے والے شداد کو بھی آئی ہے، موت حامان کو بھی آئی ہے، اور ہر ایک کو موت نے یہ احساس دلایا کہ زندگی وہ نہیں جو تم جی رہے تھے، زندگی وہ ہے جس کو جینے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف کے اندر کئی جگہ پر عدل اور انصاف کے حوالے سے بہت ساری میں نے چیزیں بیان کی، اسی کی طرح ایک اور آیت بڑی اچھی جو ہے الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک تو یہ تھا کہ جب آپ کو کسی موقع پر فیصل بنایا جائے، یعنی کوئی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا جس میں آپ کے اوپر معاملہ سونپ دیا جائے کہ صاحب یہ جناب کہیں گے اس کو مان لیا جائے گا، دونوں لوگ مان لیں گے، تو یہ ہے کہ اب فیصلہ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ اب مسئلہ آپ کی دوستی کا نہیں، اب مسئلہ آپ کی آخرت کا ہے۔ یہ دوستی تو یہیں ختم ہونے والی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، سب کو اپنا جواب دینا ہے۔ تو دوست کی محبت اتنی غالب نہیں آ جانا چاہیے کہ دوست کے کہنے سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رائے مشورے کے ساتھ ہم گناہ کے دروازے پہ دستک دینے چلے جائیں۔ اتنی زیادہ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہنا دوست صرف دنیا کے اندر ظاہری طور پر دوست ہے، حقیقت میں ہمارے لیے سب سے بڑی محسن اگر کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں ایک تو عدل و انصاف والی بات ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان ہو۔ اب دوسری بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب گواہی دینے کی نوبت آئے تو تم عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر گواہی زندگی میں دینے کی نوبت آئے تو یہ مت سوچو تھوڑی دیر کی گواہی ہے اس کے بعد جا کے ہم معافی مانگ لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے یاد آیا اس جملے سے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ لوگ میرے یہاں آئے دارالفتاح میں شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اصل میں وہ اتفاق سے ان کے ناک کا مسئلہ تھا۔ کیا تھا؟ ناک کا مسئلہ، یعنی وہ ایک زمانے سے ایک غلط کام کر رہے تھے۔ اب جب لوگوں نے تنبیہ کی تو انہیں آنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ، ہم نے کہا نہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں تھوڑے دن اور کر لیتے ہیں، چلو بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر ابھی کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، لوگ ایسا کر دیا، تو اس لیے کچھ دن کے بعد کر لیں گے، تھوڑا ماحول ایسا ہو جائے، ذرا ادھر ادھر لوگ کیا، یہ جو ذہن ہے نا، آپ یقین جانیے جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی وہ اپنی غلطی کو قبول کرنے میں شرمندہ نہیں ہوگا۔ جہاں ایمان سلامت ہوگا وہ اپنی غلطی کو مانے گا، گناہ پر شرمندہ ہوگا، اپنی اصلاح کو قبول کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جہاں ایمان دل میں کمزور ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت ہے، نصیحت کرنے والے مجھے نصیحت مت کر، دل میرا گھبرائے ہے۔ جو مجھے نصیحت کرتا ہے تو نصیحت سننے میں دل گھبراتا ہے، یہ بھی ایک دنیا کا مزاج ہے۔ لیکن جہاں ایمان سلامت ہو، جن کے سینے میں ایمان جیسی دولت ہو، ایمان کی یہ پہچان ہے کہ بندے میں عاجزی ہوگی، انسان میں تواضع ہوگی، انسان میں جھکاؤ ہوگا، اس کے لہجے میں نرمی ہوگی، سمجھ رہے ہیں، ماننے کی صلاحیت ہوگی کہ نہیں صاحب میری غلطی ہے تو اسے ماننا ہے۔ یہی ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ تو اب کیا فرمایا گیا؟ اے لوگو جب تمہیں گواہی دینے کی نوبت آئے تو گواہی عدل اور انصاف کے ساتھ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ پیسے دے کے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں ہوٹل پہ، ارے گواہی دیتے ہیں بھائی، پیسے لے کے، اب گواہی کی بات ہے تو پیسے لے کے گواہی دیں گے۔ کتنے لوگ گواہی دینے کے پیسے لے لیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ جو ووٹ ہے، ووٹ، الیکشن، سیاست، یہ بھی ایک گواہی ہے آپ کی طرف سے کہ کون بندہ صحیح ہے جس کو قوم کا امیر منتخب کیا جائے۔ شریعت نے آپ کے ووٹ کو گواہی کا درجہ دیا ہے۔ اگر آپ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے گواہی میں خیانت کر دی، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ جو ووٹ ہے نا آپ کی گواہی ہے۔ گواہی کا مطلب یعنی آپ جس پر مہر لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے، قوم کا لیڈر بننے کے قابل ہے، اس لیے ہم اس کو چننے کے لیے تیار ہیں، ہماری رضا اس بندے کے ساتھ ہے، یہ بھی گواہی ہے۔ الیکشن میں ووٹ، آج کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے پورے خاندان کے ووٹ 1000 روپے میں رات کے اندھیرے میں بیچ دیے اور آ کے مسجد میں کہا حضرت جمعہ میں دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ 1000 روپے میں سارے خاندان کے ووٹ بیچ دیے اور کہا حضرت دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے اپنی گواہی بیچ دی۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ایک ووٹ ہے نا، ووٹ، ایک ووٹ کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے 5 سال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کے ایک ووٹ کی بنیاد پر، ایک ووٹ کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے 5 سالوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج ووٹ کس لیول پہ دیے جاتے ہیں؟ ذاتی مفاد کے بیس پر ووٹ دیے جاتے ہیں کہ صاحب ہم اپنا کام لے کر گئے تھے، فلاں نیتا نے ہمارا کام کر دیا۔ اب وہ الیکشن پہ کھڑا ہو قوم کے لیے، چاہے اس نے کتنی ہی بکواس کی ہو، کتنا ہی اس نے جرم کیا ہو، کتنا ہی ہمیں ہماری قوم کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن ہم اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، اس بندے نے فلاں موقع پر ہمارا فائدہ کیا تھا، لہٰذا کوئی کسی بھی طرف جائے ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے۔ یاد رکھیے گا آج موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے اپنی ذات کی طرف دیکھ کر فیصلہ نہیں، پوری قوم مسلم کی طرف دیکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ ذاتی مفاد نہیں ہے اسلام میں،
میرا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میری قوم کی آبرو باقی رہے، میری قوم کی عزت سلامت رہے، مسجدوں کی آبرو سلامت رہے، مدرسوں کی شان و شوکت سلامت رہے، قوم کے جوان سلامت رہے، یہ فکر ہر مومن اور مسلمان کی ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گواہی کے بارے میں قرآن نے کہا اے ایمان والو، جب زندگی میں گواہی دینے کی نوبت آئے تو یہ نہ دیکھو دونوں طرف کون ہے کون نہیں ہے، یہ دیکھو کہ تمہیں مرنا بھی ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ کو بتاؤں، چونکہ کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا، ہم لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہر شہر، ہر علاقے، ہر صوبے کے اندر بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، بتاؤں آپ کو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹی گواہی دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کس پر؟ طلاق کرانے کے لیے۔ کہ نہیں میں گواہ تھا، اس بندے نے اس عورت کو طلاق دے دی، میں گواہ ہوں، مان لی لوگوں نے گواہی کرا دی گئی۔ ایسے بہت سارے لوگ، نہیں صاحب اس نے ایسا لیا، اس نے یہ دیا۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں آپ جانتے ہیں کہاں کس طرح گواہی کی نوبت آتی ہے۔ کئی لوگوں نے جھوٹی گواہی دی۔ ایسے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، آپ یقین جانیے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو فالج کا اثر ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ گیا، کسی کا اتنا ہائی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی لاش بھی زمین سے اٹھانے کے قابل نہ بچی، قیمہ بن گیا، روڈ پر چپک گیا، گھر والے چادر لے کے اس کی بوٹیاں قیمے کی اٹھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ نے یہ گواہی تھوڑی دیر کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے، کسی اپنے عزیز کو راضی کرنے کے لیے دی۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ راضی ہو جائے یا ناراض ہو جائے، اس کے راضی اور ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے تو اللہ کے ناراض ہونے سے پڑتا ہے، اللہ کے رسول کے ناراض ہونے سے پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی گواہی دینے کی نوبت آئے، کوئی آپ سے رائے لے، ہاں بھائی بتاؤ سچی بات کیا ہے، تو اب جب آپ سے یہ کہہ دیا گیا آپ بتائیے کیا صحیح ہے، اس وقت اب یہ ذمہ داری شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ اب آپ چہرہ نہ دیکھیں کون اپنا ہے کون دشمن ہے، بلکہ آپ دشمن کی بھی بات ہو مگر سچی ہے تو گواہی اس کی حمایت میں دیں۔ قرآن نے کہا اے ایمان والو، جب تمہیں گواہی جو ہے لی جائے تو تم ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم گواہی دینے میں اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، ایسا نہ ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اگر سامنے تمہارا دشمن آ گیا تو تم سوچو ارے یہ تو دشمن ہے نا، اس کے ساتھ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی شناخت ہر زمانے میں یہ رہی کہ اسلام نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اسلام، لوگ کہتے ہیں نا پوری دنیا میں تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، ہاں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے کی نہیں، کردار مصطفیٰ کی تلوار تھی، محبت رسول کی تلوار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر جاتے تھے اخلاق کے ذریعے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، تو وہ حضور کا اخلاق اور کردار تھا جس کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تمہارا دشمن بھی سامنے ہو، لیکن جب گواہی دینے کی نوبت آئے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمن کی وجہ سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب دشمن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اگر یہ میرے پاس معاملہ ہو نا تو میں تو جھوٹ بول ہی دیتا، بھلے چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں بہت سارے، اگر میرے معاملہ ہوتا نا تو میں تو پھر جھوٹ ہی بولتا تھا، بھلے یہ تو کسی طرح دشمن جو ہے اندر جائے یا پریشان ہو کسی طرح۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں جملے بولے جاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اصل میں قرآن یہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ جو لوگ آج اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں چاروں طرف ملک کے اندر، کاش کہ وہ قرآن کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیٹ پڑھ لیتے تو ان کے اندر یہ نفرت نہ ہوتی۔ قرآن نے کیا کہا؟ سامنے دشمن قوم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی اگر تمہارا معاملہ ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں کہ سامنے دشمن ہے تو آپ نے زیادتی کر دی، اسی لیے تو کہا گیا کہ دشمن کی بھی غیبت مت کرو، اس کی بھی برائی مت کرو، اس کے بھی خلاف سازش مت کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے جواب اللہ کو دینے دو، آپ اللہ پر چھوڑ دو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔